جرمنی میں مسٹر مارگولیس، اس نے حضور کی سیرت کے بارے میں یہ جملہ بولا ہے، دا بایوگرافرز محمد فرام اے لانگ سیریز اٹ از امپاسبل ٹو اینڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی دولت ہے۔ یہ دین کسی شاعر کا تخیل یا کسی فلسفی کی اختراع نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ دین ہے، اور اسلام کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ انسان کی کامیابی کا دار و مدار اسلام کو اپنانے پہ ہے۔ گزشتہ ایک درس میں نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ اسلام کی سچائی کے لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے، یوں تو بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ان میں دو بڑی دلیلیں ہیں، ایک قرآن پاک اور دوسری دلیل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک۔ قرآن پاک کے حوالے سے گزشتہ ایک درس میں نے گزارشات پیش کی تھی۔ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے چند پہلو بیان کر رہا ہوں، جن پر غور کرنے سے اہل ایمان کو روحانی خوشی اور ایمان کو جلا ملے گی، اور اگر آپ حضور کی عظمت کے ان پہلوؤں کو غیر مسلموں تک پہنچا دیں تو یہ اسلام کی خدمت بھی ہوگی اور ان انسانوں کے ساتھ خیر خواہی بھی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا ایک پہلو یہ ہے، کسی انسان کی گفتگو کے موضوعات اور ان موضوعات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ، یہ اس انسان کی سوچ کی اپروچ کو ظاہر کر دیتا ہے یا اس انسان کی عظمت کو ظاہر کر دیتا ہے، اور الفاظ کا چناؤ ہی، گفتگو کے موضوعات اور انداز ہی انسان کے گھٹیا ہونے کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، بہت سارا علم اس کی گفتگو کے موضوعات سے اور الفاظ کے چناؤ و انتخاب سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھا کہ اس کو استاد بنا کے اس سے علم حاصل کیا ہو، کوئی کتاب نہیں کھول کے پڑھی، اور ماحول بھی دور جاہلیت ہو، تو پھر اس شخص کے موضوعات کیا ہوں گے، یا سوچ کی اپروچ کتنی ہوگی؟ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں بازاروں میں یا مختلف طبقے میں بیٹھنے والے لوگ جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کے موضوعات اسی ماحول کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں اور اپنے ماحول کے مطابق ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں یا موضوعات اختیار کرتے ہیں۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے سید الانبیاء، خاتم النبیین، معلم انسانیت، حاصل کن فکاں، رونق انس و جاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، آپ کی شخصیت مبارکہ کو دیکھیں۔ 40 سال آپ کسی اسکول گئے ہیں، کسی تعلیمی ادارے میں گئے ہیں، کسی کتاب کو کھول کے پڑھے، کسی استاد کے پاس بیٹھے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں۔ دور کون سا ہے؟ جاہلیت کا دور۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیا ہے؟ 40 سال گزر گئے، اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا۔ اب حضور کی احادیث پڑھ کے دیکھیں، انسان کی تخلیق، انسان کی منزل، ابتدا اور انتہا، کائنات کو بنائے جانے کا راز،
یہ کس کی زبان سے دنیا کو پتہ چل رہا ہے؟ جو کسی سکول میں نہیں گئے، جو کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے پڑھنے کے لیے، وہ جب لب کھولتے ہیں تو کائنات کے رازوں کو بیان کر رہے ہیں، وہ جب زبان پاک کھولتے ہیں تو وہ سینوں کو روشن اور منور کر رہے ہیں۔ آج جدید دنیا کو جو اسلام کے نور سے محروم ہیں، انہیں میں دعوت دیتا ہوں، آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ کے ارشادات کی روشنی میں دیکھو۔ گفتگو کے موضوعات کیا ہیں اور کس طرح آپ نے ان موضوعات کو بیان کیا ہے، کون سے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اسلوب بیان کیا ہے۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ مخلوقات میں کوئی حضور جیسا عالم نہیں ہے اور کوئی حضور جیسا انداز بیان اور اسلوب بیان نہیں رکھتا۔ آج اس دور نے ثابت کر دیا ہے، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن سائنس آج بھی مسافر ہے، اس کی منزل مدینہ منورہ ہے۔ آج وقت نے گواہی دی ہے، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ 1400 سال پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس علاقے میں طاعون کا مرض پھوٹے، جو لوگ وہاں ہیں وہ اس جگہ سے باہر کسی دوسرے شہر میں نہ آئیں، جو دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں وہ اس جگہ پہ نہ جائیں۔ اس وقت پوری دنیا میں فلائٹ آپریشن معطل ہے، فضا میں کتنے ہوائی جہاز بیک وقت اڑتے تھے، آج سب زمین پہ ہیں۔ کیوں نہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں مسافر آ جا رہے؟ 1400 سال پہلے میرے آقا نے جو فرمایا تھا، آج ساری دنیا اس کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ میرے آقا کریم کی سنت ہے۔ آج بار بار ہمیں ہاتھ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر بچنا ہے اس وائرس سے تو بار بار ہاتھ دھوو۔ میں کہتا ہوں یہ وائرس کا علم کب آیا ہے کہ کوئی جراثیم ہوتے ہیں؟ یہ کتنا عرصہ ہوا ہے سائنسدانوں نے جراثیموں پر تحقیق کی ہے، یہ تو ابھی 100 سال پرانی بات ہے نا۔ تو میرے آقا کریم نے تو 1400 سال پہلے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کے عمل کو اپنی سنت بنا دیا۔ جب دنیا وائرس کو دیکھ نہیں تھی سکتی، اس وقت نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ جرمنی کا ایک سائنسدان ڈاکٹر کوخ، اس نے ایک حدیث پاک پڑھی، جس برتن کو کتا جھوٹا کرے 1 دفعہ مٹی سے دھوو اور 3 دفعہ پانی سے دھوو تو برتن پاک ہو جائے گا۔ اب اس پر اختلاف ہے، بعض میں ہے کہ 7 دفعہ پانی سے دھوو، بعض میں ہے 3 دفعہ، لیکن پہلی دفعہ اس کو مٹی سے دھوو۔ ڈاکٹر کوخ نے جب یہ حدیث پاک پڑھی، اس نے 2 برتن لیے، کتے سے جھوٹے کروائے، ایک برتن کو کیمیکل سے، جراثیم مارنے والی ادویات سے دھویا، لیبارٹری میں چیک کیا، ابھی تک اس برتن کے پیندے میں کتے کے منہ کے جراثیم موجود تھے۔ دوسرا برتن کتے سے جھوٹا کروایا، 1 دفعہ مٹی سے دھویا، 3 دفعہ پانی سے دھویا، لیبارٹری میں چیک کیا، اس کی نظر برتن کے پیندے کو دیکھ رہی تھی اور زبان پہ جاری ہو گیا، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ساتھی ریسرچ سکالروں نے کہا کہ تم ان کی نبوت کو کیوں مان رہے ہو؟ اس نے کہا ہم تو لیبارٹری میں چیک کر رہے ہیں کہ مٹی کے اندر کیا خواص ہیں۔ عرب شریف میں کوئی لیبارٹری نہیں تھی جس میں معدنیات پہ تحقیق ہو رہی ہو، مٹی کے اجزاء پہ ریسرچ ہو رہی ہو کہ یہ اپنے اندر کیا تاثیر رکھتے ہیں۔ جس نبی نے مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر یہ سچا علم دنیا کو عطا کیا ہے، ان کی نگاہ چیزوں کے خواص کو دیکھ رہی تھی۔ آج دنیا
10 سال 15 سال ریسرچ کرنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچتی ہے، وہاں سامنے سنت مصطفیٰ کھڑی ہوتی ہے، وہاں سامنے کوئی حضور کا فرمان نظر آ جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ سانس لینے کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، تو درخت نہ کاٹو، درخت لگاؤ۔ جدید صنعتی ترقی نے جو مسائل کھڑے کیے ہیں، شہری آبادی میں آکسیجن گھٹتی ہے، تو آپ درخت لگائیں آبادیوں کے نزدیک۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں اور دیانتداری سے فیصلہ کریں کہ میرے آقا کریم کے فرامین کی تصدیق اس زمانے کا انسان کر رہا ہے یا نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت آ رہی ہے اور دنیا ختم ہونے لگی ہے، لیکن اتنا وقت تمہارے پاس ہے کہ تم ایک درخت لگا سکتے ہو، تو یہ نیکی کر لو، اس سے محروم نہ ہو۔ اس حدیث کی بہت ساری تشریحات ہیں، بہت سارے پہلو ہیں تشریح کے، لیکن ایک پہلو کہ حضور نے درخت لگانے کی تعلیم دی ہے کہ مشکل ترین حالات بھی ہوں، درخت لگاتے رہنا۔ آپ کسی لشکر کو بھیجتے ہیں تو جو ہدایات آپ جاری فرماتے ہیں ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ جب دشمن کا علاقہ فتح کرو تو درخت نہ کاٹنا، دودھ دینے والے جانوروں کو ذبح نہ کرنا۔ جو جانوروں پہ رحم فرما رہے ہیں ان کے سینے میں انسانوں کے لیے کتنی محبت ہوگی۔ آج دنیا نے مالیاتی بحران کو دیکھ کے تسلیم کر لیا ہے کہ جوئے سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، اور میرے آقا کریم نے 1400 سال پہلے جوئے کو حرام قرار دے دیا۔ حضور کی حدیث پاک ہے راستوں کے حوالے سے، آج دنیا سوشل ڈسٹینس کی بات کر رہی ہے نا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گلیاں تنگ نہ بناؤ، شہر آباد کرو تو گلیاں کھلی رکھو، اور ایک حدیث میں ہے کہ راستہ اتنا کھلا رکھو کہ 2 اونٹ سامان سے لدے ہوئے بیک وقت گزرنا چاہیں تو گزر سکیں۔ تو اب کتنا راستہ کھلا ہوگا جس میں 2 سامان سے لدے ہوئے اونٹ گزر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا کریم نے راستے پر پیشاب کرنے والوں کی لعنت فرمائی ہے کہ ان پر لعنت برستی ہے جو گزرگاہ کو گندا کرتے ہیں، اس پر پخانہ کرتے ہیں اور گزرنے والے لوگوں کو اذیت دیتے ہیں۔ آج اس پر بھی ایک پوری الگ حدیث ہے، اور اس پر تحقیق کر کے آپ دیکھیں کہ ووہان شہر میں جہاں سے یہ وائرس شروع ہوا، کچھ جانوروں کی غلاظت پڑی ہوئی تھی جس سے تعفن فضا میں پھیل رہا تھا اور لوگوں نے اس میں سانس لی ہے، جہاں سے بیماری کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو دنیا چاروں ناچار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی تصدیق کر رہی ہے کہ جو حضور 1400 سال پہلے فرما گئے ہیں وہی حق ہے۔ تو میں نے آپ کی عظمت کا ایک پہلو بیان کیا ہے کہ حضور کا جو علم ہے، جو آپ نے رہنمائی فرمائی ہے انسانیت کی، آپ اس کو سامنے رکھیں، پھر اس دور کو دیکھیں جس دور میں حضور یہ فرما رہے ہیں، اس علاقے کو دیکھیں جس علاقے میں حضور یہ ارشادات فرما رہے ہیں، تو آپ کا دل پکار اٹھے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا پہلو آپ کی عظمت کا، 40 سال آپ نے اعلان نبوت سے پہلے گزارے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، تیز آندھی چل رہی ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، پورا ماحول اٹا ہوا ہے گرد و غبار میں، تیز آندھی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے اور گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ اس میں کوئی شخص کھڑا ہو تو کیا ممکن ہے
کہ مٹی کا ایک ذرہ بھی اس کے وجود پہ یا چہرے پہ نہ پڑے. آپ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہوا بڑی تیز، آندھی چل رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، اس گرد میں آدمی کھڑا ہو تو لباس یا چہرہ کیسے بچ سکتا ہے؟ جاہلیت کا دور ہے، کفر و شرک عروج پہ ہے. حضور کی 40 سالہ زندگی جو دور جاہلیت میں آپ نے گزاری ہے وہ پڑھ کے دیکھیں. گرد اڑ رہی ہے لیکن کوئی ایک ذرہ لباس نبوی پہ نہیں نظر آتا، گندگی کا کوئی ایک داغ وجود نبوی پہ نہیں نظر آتا. جو گرد و غبار میں کھڑے ہوں اور پاک کھڑے ہوں، مطہر کھڑے ہوں، روشن وجود کے ساتھ کھڑے ہوں اور گرد کی جرت نہ ہو کہ ان کے قریب آ سکے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. گھر گھر شرک، کفر، شراب نوشی، ڈاکہ زنی، جوا، گالی گلوچ، یہ عام باتیں تھیں اس معاشرے میں. تعصب، انا پرستی. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امیں تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے. میرے آقا کریم اعلان نبوت سے پہلے ملک شام سفر تجارت کے لیے تشریف لے گئے. سیرت حلبیہ میں یہ روایت ہے. شام کے مشہور عالم علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے انسان العیون کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. ملک شام کے بازار میں حضور تشریف فرما ہے. ایک عیسائی آیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ لات و عزیٰ کی قسم اٹھا کے یہ سامان بیچ سکتے ہیں؟ یعنی کہ میں یہ سودا خریدتا ہوں لیکن آپ لات و عزیٰ کی قسم اٹھائیں گے کہ یہ سودا اسی طرح ہے جس طرح کے بتایا جا رہا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے سودا خریدنا ہے خرید لو، نہیں خریدنا نہ خریدو، میں لات و عزیٰ کی قسم نہیں اٹھاتا. وہ آگے بڑھا، دوبارہ کہنے لگا اگر آپ لات و عزیٰ کی قسم اٹھائیں تو میں یہ سودا خرید لیتا ہوں. میرے آقا کریم نے ناگواری کا اظہار کیا جب وہ لات و عزیٰ کا نام لے رہا تھا. اب وہ آگے بڑھا، حضور کے بازو مبارک کو پکڑا، کہنے لگا سچ سچ بتائیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ یہ وہ دور ہے جب حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا میں چند دنوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے وجود کا حسن، آپ کے وجود کی عظمت و شان، آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کے معاملات، چند دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، تجزیہ کر رہا ہوں. آج میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جن کی نشانیاں میری مذہبی کتاب میں موجود ہیں. مجھے پتا تھا کہ آپ لات و عزیٰ کی قسم نہیں اٹھائیں گے، میں نے صرف اپنی تصدیق کے لیے یہ مطالبہ کیا. حضور کا وجود مستقل دلیل ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے. حضور کی عظمت اسلام کی عظمت کو چار چاند لگا دیتی. بحیرہ راہب یا اور اس طرح کے کتنے واقعات پیش آئے سفر شام کے دوران جن سے حضور کی عظمت و شان. میسرہ نے واپس آ کے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ذکر کیا تھا حضور کی شانوں کا، وہ اعلان نبوت سے پہلے ہی شانیں تھیں. سیرت حلبیہ میں ہے کہ سامان اونٹوں پہ لدا ہوا ہے، قافلہ جا رہا ہے، دو اونٹ بیٹھ گئے ہیں، میسرہ پیچھے تھا، میرے آقا کریم آگے تھے. میسرہ بھاگے ہوئے گیا، غلام تھا یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور جا کہنے لگا قافلہ روکیں قافلہ روکیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا دو اونٹ بیمار ہیں، میں نے بڑی چھڑیاں ماری، وہ اٹھتے نہیں ہیں، اس لیے قافلہ روکیں.
میرے آقا کریم نے قافلہ روکا، پیچھے تشریف لائے. وہ جو 2 اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اٹھتے نہیں تھے، میسرا اٹھا اٹھا کے تھک چکا تھا. میرے آقا کریم نے صرف ان کی گردن پہ ہاتھ پھیرا ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جیسے وہ بیمار ہے ہی نہیں، اس طرح چلنا شروع ہو گئے. میسرا نے یہ بات ام المومنین کو آ کے سنائی ہے. یہ وہ شانیں ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوئی ہیں، اظہار نبوت سے پہلے یہ شانیں ظاہر ہو رہی ہیں. تو حضور کا وجود پاک ایک مستقل دلیل ہے اسلام کی سچائی کی اور اسلام کی عظمت کی. 2 پہلو میں نے بیان کیے، ایک حضور کے ارشادات، دوسرا 40 سال سے پہلے جو حضور نے عمر بسر فرمائی ہے. تیسرا پہلو، دشمن تعریف نہیں کرتے. بالعموم دشمن اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں پاتا کہ اپنے دشمن کی تعریف کرے. اہل عرب کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہل اعداء، فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی مان لے. یعنی وہ کتنی بڑی فضیلت ہے، دشمن کو بھی چارہ نہیں کہ انکار کرے، دشمن بھی مانتا ہے. اب اس پہلو سے حضور کی ذات پاک کو دیکھیں. اس دور میں بھی جس دور میں حضور نے اعلان نبوت کیا، اور آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی عظمت کو مانتے ہیں، حضور کی شان کو بیان کرتے ہیں. اور پھر ان میں سے کئی ایسے ہیں جو حضور کی شان کو دیکھ کر، عظمت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. دور حاضر میں کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ غیر مسلموں کے ماحول میں پروان چڑھنے والے شخص نے حضور کی عظمت دیکھی، اسلام قبول کر لیا. جرمنی میں مسٹر مارگولیس، اس نے حضور کی سیرت کے بارے میں یہ جملہ بولا ہے، دا بایوگرافرز محمد فرام اے لانگ سیریز اٹ از امپاسبل ٹو اینڈ. کہتا ہے جتنی کتابیں رسول عربی کی تعریف میں لکھی گئی ہیں اتنی کسی اور کی تعریف میں نہیں لکھی گئی، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. آج بھی دیکھیں حضور کی شان میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ہالینڈ میں ایک سکالر تھا وین وارڈر، اس نے اسلام قبول کیا. آج کل ان کا نام ہے محمد حمزہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی بھر کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے، دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں. اسلام قبول کر کے انہوں نے کس انداز میں قرآن کی اور حضور کی شان کو بیان کی. امریکہ میں مائیکل ایچ ہارٹ نے تاریخ انسانی کی 100 مؤثر ترین ہستیوں کا ذکر کیا، تو ان میں سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا. کتاب کا نام ہے دا 100، اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا. پہلے صفحے پر ٹاپ آف دی لسٹ حضور کا ذکر کرنا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ انسانی تاریخ میں حضور جیسی کوئی ہستی نہیں. وہ لوگ جو غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوئے اور غیر مسلموں کے ماحول میں پروان چڑھے، وہ ہمارے آقا کریم کی عظمت و شان بیان کر رہے ہیں. فرانس کا ایک سکالر مسٹر لمارتین، اس نے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کسی انسان کو پرکھنے کے جتنے اصول ہیں وہ سارے اصول لے آؤ اور پھر رسول عربی کی شخصیت کو پرکھو، تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ انسانوں میں کوئی ان جیسا نہیں، وہ انسانوں سے بلند ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان ان کا مقام ہے. یہ بات لمارتین نے کہی ہے. کہتے ہیں انسانوں میں کوئی ان جیسا نظر نہیں آئے گا، وہ اپنے مرتبے میں انسانوں سے بلند ہے. اور ایک فرانسیسی اسکالر نے کہا تھا کہ کسی انسان کو پرکھنے کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ یہ دیکھو اس کے وجود سے دنیا کو کیا ملا ہے، کسی انسان کے وجود سے معاشرے کو کیا ملا، دنیا کو کیا ملا. پھر وہ کہتا ہے
کہ اس اصول پر جب تم رسول عربی کی شخصیت کو پرکھتے ہو تو تمہیں نظر آئے گا کہ دنیا میں آج جو ترقیاں ہیں ان کی بنیاد رسول عربی نے آ کر رکھی ہے۔ دنیا جاہلیت کے راستے پہ چل رہی تھی، میرے آقا کریم نے انہیں علم کے راستے پہ ڈال دیا ہے۔ آج دنیا میں جتنی ترقیاں ہیں، سائنسی ہو، صنعتی ہو، اخلاقی ترقی ہو، روحانی ترقی ہو، علمی ترقی ہو، آج دنیا میں جتنی ترقیاں ہیں ان سب کی بنیاد میرے آقا کریم نے آ کے رکھی، ان کے دروازہ حضور نے آ کے کھولا، ان کا افتتاح حضور نے آ کے کیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، وہاں وہاں ابھی رقصاں ہے بوئے عنبر و گل، جہاں جہاں سے چمن میں بہار گزری ہے۔ کشف الدجا بجمالہ، ان کے جمال سے اندھیرے چھٹ گئے۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مجھ جیسا بے علم اور کم فہم استطاعت نہیں رکھتا کہ اس شہ خوباں کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ مجھ سے تو ہو نہ سکے پے کرے دل بر کا بیاں، یہ الگ بات کہ دیتا رہوں اظہار کو طول۔ زمین پہ رینگنے والی چیونٹی کیا جانے کہ لامکاں کیا ہے، عرش عظیم کیا ہے۔ مجھ جیسا گناہ گار ان عظمتوں اور رفتوں کا ادراک نہیں کر سکتا جو مکین گنبد خضرا کو اللہ نے عطا کی ہیں۔ میں نے تو ان میں سے 2-3 فکر کے زاویے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ قیامت تک دنیا حضور کی شان بیان کرتی رہے گی۔ یہ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی عظمتوں کا فہم عطا فرمائے اور زندگی کے یہ مستعار لمحات عشق رسول میں بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ زندگی وہی ہے جو حضور کی محبت میں گزرے۔